صدر عالی وقار سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کی جائے امام و خطیب جامع مسجد فتح پور حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اپنی علالت طبع کے باوجود تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ حضرت تشریف لائے، حضرت کی اس بزم کی صدارت تھی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور آئیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد حبیب صاحب قاسم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، مدرسے میں جو محنت کی گئی، آپ حضرات نے جو بھی تعاون کیا، تو مدرسہ دینی کھیتی کا ایک ادارہ ہے جس میں تعلیم کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ پھر جو محنت کی گئی، کیا فصل تیار ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ فصل سامنے نہ آئے تو پتہ نہیں چلتا کہ محنت کامیاب ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ جو مدرسے کی فصل ہے، آپ کی دینی محنت کی اور تعلیم پر محنت کی، وہ فصل پوری تیار اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کے حافظ آپ نے تیار کیے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آج تک اتنا زمانہ بھی تھا، ایک لفظ ایک حرف کوئی بدل نہیں سکا ہے، اپنی اصلی حالت پر ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ لیکن پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، مگر وہ تبدیل ہو گئی اور تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی تھی، لیکن کلام پاک اب بھی باقی اور رہے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر قرآن مجید صرف کتاب ہوتی تو بدل جاتی، مگر یہ کتاب نہیں ہے، صرف یہ کلام ہے، اور کلام اس کو کہتے ہیں جس کا تکلم کیا جائے، جس کو بولا جائے۔ تو دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کے بول ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اپنی صفت کے ساتھ باقی رہے گا۔ اس لیے کلام پاک میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفت ہے کلام، اور تفصیلات ہیں وہ نہیں عرض کرنا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تو میں نے عرض کیا، کلام پاک اگر آپ نہ حفاظت کریں، ہم نہ کریں، تب بھی یہ محفوظ رہے گا، اللہ اس کا محافظ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی، ان حفاظ کرام کی یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ان سے لیا ہے۔ کلام پاک کی حفاظت کا کام اللہ ان سے لے رہا، یہ اللہ سعادت دینا چاہتا ہے، ورنہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ خود حفاظت کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے
ان کو قبول کر رہا ہے تو ان کی یہ سعادت کی بات ہے۔ اور آج اس امت پر اگر حالات آ رہے ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ ہے ہم نے قرآن مجید سے جو اپنا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ہم نے کمزور کر لیا ہے۔ ورنہ دور اول میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، تنہا تھے، پھر صدیق اکبر ساتھ ہوئے، پھر لوگ آتے گئے، صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی، مگر ساری دنیا میں انقلاب قرآن مجید کے ذریعے سے آیا۔ آج بھی اور آئندہ بھی دنیا میں انقلاب آئے گا تو قرآن کے ذریعے سے آئے گا۔ ایک بات بتاتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے، خلیفہ دو میں، ان کے حالات سے آپ واقف ہیں، لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے کہ نعوذ باللہ روز کا جھگڑا تمام کر دیں اور حضور ہی کو قتل کر دیں۔ راستے میں ایک صاحب ملتے، کہاں جا رہے ہو؟ بتائے ارادہ ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ کہا ایسا کرو اپنے بہن بہنوں کی خبر لے لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، دستک دی، آواز لگی، بہن سمجھ گئی کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، دروازہ کھول دیا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا بس، کہا نہیں مجھے معلوم ہو چکا ہے تم بے دین ہو چکے ہو۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم 12۔ وہ بہن نے کہا جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، میری جان لے سکتے ہو مگر میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ فاروق اعظم کے دل میں یہ اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ وہ لاؤ لائے کا، مگر تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ناپاک ہو، پہلے پاک بنو۔ پاک ہوئے، وہ صحیفہ لیا ہاتھ میں، پڑھنا شروع کیا، فاروق اعظم کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہی سے انقلاب آیا فاروق اعظم کے اندر، قرآن پڑھ کر بس کہا مجھے لے چلو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں لے چلو، دار اکرم۔ فاروق اعظم ایمان لائے، کس کی وجہ سے؟ قرآن مجید پڑھنے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آئی اور دل بدلا ان کا۔ قرآن مجید ایسی کتابی ہے، ایسا کلام ہے، ارے اللہ کے کلام میں اگر تاثیر نہیں ہوگی تو کس کے کلام میں تاثیر ہوگی؟ پڑھنا ہو ایسا، ہم صحیح پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور کیا اچھا ہوگا اگر ہم سمجھ کر پڑھیں اور یہ مجمع قرآن مجید سمجھنے والا ہو تو کیا مزہ آئے گا۔ قرآن مجید نازل اسی لیے ہوا تھا، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، اور جس دن ہمارے گھروں میں تلاوت کی پابندی ہوگی، قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور پھر قرآن مجید سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا کہ میرے رب
رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ ہم سے، ذرا ہم وہ بھی دیکھ لیں، اور جب وہ سمجھ جائیں گے تو عمل کرنے میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ چیز ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ ملیں گے، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اگر ملنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ اللہ سے مل سکتے ہیں۔ کلام کے اندر صاحب کلام کی خصوصیات ہوتی ہے۔ سب سے اونچا کلام اس لیے ہے، سب سے اونچی ذات کا یہ کلام ہے، اس لیے کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت کے کمالات موجود ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، اللہ سے ملاقات کرو۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اسی بات پر عرض کرتا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب کا نام سنا ہوگا رحمت اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں علم کا بڑا چرچا تھا، وہ خود علم دوست بادشاہ تھے اور دین دوست تھے، دیندار تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایران سے کوئی شاعر آیا اور کوئی مصرع لے کر آیا تھا کہ اس کی کوئی گرہ لگا دے۔ اورنگزیب نے وہ سنا، کیا ہے مصرع؟ در ابلق کسے کمدیدہ موجود ہے۔ سارے شاعر اور درباری شاعر، اس زمانے کی زبان ہمارے ملک کی فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی۔ سب شعراء جمع تھے اور شعراء اس کی گرہ نہیں لگا پائے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، گھر گیا واپس، گھر میں ٹہل رہا تھا تو اس کے بیٹی زیب النساء نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ ارے بیٹی تم سے کیا کہا، کیا عورت کیا جانے؟ نہیں ابا جان بتائیے، ہو سکتا ہے میں کوئی بات بتاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا، شاعر ہے، ایران کا شاعر ہے، کوئی گرہ نہیں لگا پا رہا، ہندوستان کی ناک کٹ رہی ہے۔ تو بیٹی نے کہا، اس میں کیا بڑی بات، در ابلق کسے کمدیدہ موجود، چشمے بتانے سرما آلود۔ وہ محبوب جس کی آنکھ سرما لگی ہوئی ہو، وہ اس کی مثال ہے۔ تو بادشاہ آیا واپس دربار میں اور اس نے شعر سنایا تو وہ شاعر اچھل پڑا کہ جس کی گرہ کوئی نہیں لگا پایا، اور کیسا شاعر ہے جس نے گرہ لگا دی۔ اس شاعر نے کہا کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ گیا، زیب النساء سے کہا، اس نے کہا، بھجان میں سامنے نہیں آ سکتی، یہ تو مجبوری ہے، اتنا ہے، اس کو ایک شعر سنا دیجئے۔ ہر چدیدن دل میل دارد، در سخن بینت بنا، در سخن مخفی منم، چون بوئے گل در برگ گل۔ جو مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو وہ میرے کلام کو دیکھے۔ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں جس طرح سے پھول کی خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے۔ تو کلام کے اندر صاحب کلام کی خصوصیات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کو دیکھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس کلام سے اپنا تعلق مضبوط کریں، رابطہ مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوگا۔ قرآن مجید کی جتنی تبلیغ ہوگی، قرآن پہ جتنا عمل ہم کریں گے، قرآن کے احکام پر اور قرآن مجید کی
جتنی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھلتے رہیں گے، اور یہ امت ساری امت پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، جن گھروں میں قرآن مجید کے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، دیکھیے ان گھروں کی رونق، ان بستیوں کی رونق۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کو صحیح درست طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں، تجوید کے ساتھ۔ صرف مدرسے نہیں، اور صرف بچے جو مدرسے میں جاتے وہ نہیں، ہم اگر بوڑھے ہو گئے تب بھی قرآن مجید صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے مسجد کے حافظ صاحب ہیں، محلے کے مولوی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ان سے خوش آمد کر لیجئے، ان کو ہدیہ دیجئے، اور عشاء کے بعد بٹھائیے، ان سے اپنا قرآن درست کیجئے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں جیسا بچپن میں پڑھ لیا وہ ایسے پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، صحیح پڑھے، اور اس کے بعد تلاوت کا اہتمام کرے اور قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے۔ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو ہم کوشش کریں کہ قرآن مجید کے مطابق ہماری زندگی آ جائے، ہم عمل کریں اس پر۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، یہ مدرسے ہیں، آپ مدرسوں میں تعاون کیجئے، حصہ لیجئے، خدمت کرنے والے مدرسے کے ان کا حوصلہ بڑھائیے، ہمت بڑھائیے، اور یہ مدرسے کی کمائی جو آپ کے سامنے ہے، ان کو دیکھیے، آپ خوش ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور یہ بچے انشاءاللہ آپ کے بیچ میں ہوں گے، دین کی خدمت کریں گے۔ ان بچوں سے جو دستار باندھی گئی ہے ان کے سر پر، ان سے ایک بات کہہ کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند سے ہم لوگوں کو دستار ملی تھی، باندھی نہیں گئی تھی، مجھے بھی ملی تھی، لے کے چلے آئے تھے 7 سالہ کے موقع پہ۔ پھر ایک موقع پہ لکھنؤ میں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم سے میں نے عرض کیا تھا دستار باندھ دیجئے، تو انہیں ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ اتفاق سے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی، لکھنؤ میں پروگرام تھا، وہ تشریف لائے تھے، مجھ سے کہا، میں گیا، یہاں قاری صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، بات ہو گئی تہجد کے ٹائم، کہنے لگے امین آباد میں ایک صاحب کیا پروگرام ہے ابھی اشراق کے بعد، وہیں آپ تشریف لے آئیے۔ تو حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، میں وہاں کچھ اور معززین تھے، وہاں بیٹھا، قاری صاحب آئے، یاد دلائے گا؟ کہا ٹھیک ہے، یاد تھا۔ پر پہلے قاری صاحب نے ایک چھوٹا سا بیان کیا تھا، پورا بیان نہیں عرض کروں گا، ایک خاص بات اس کی وہ عرض کر دیتا ہوں۔ قاری صاحب نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھتے تھے استاذ کے پاس، والد صاحب تھے نہیں، والدہ محنت کرتی تھی۔ اس زمانے میں آج کی طرح نہیں تھا کہ دستار کا انتظام یا مدرسے والوں نے کیا یا کسی صاحب خیر نے کر دیا اور دستار کا انتظام ہو گیا۔ اس زمانے میں طالب علم خود اپنی دستار کا انتظام کرتا تھا۔ استاد نے اعلان کیا، اس ہفتے فلاں دن دستار بندی ہوگی، آپ لوگ اپنی دستار کا انتظام کر لیجیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے تو بہت مایوس تھے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ بتایا نہیں، اصرار کیا ماں نے، تو کہا اماں جان، استاد نے اعلان کیا ہے کہ دستار کا انتظام کر لو،
دستار بندی ہوگی. یہاں کیا انتظام ہے؟ ماں سود قاتلے کا کام کرتی تھی، صبح سے شام تک بیچاری محنت کرتی تھی تو 2 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہوا تھا. ماں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک کام کر لو، جاؤ استاد سے کہہ دو کہ دستار بندی کا پروگرام 1 ہفتہ آگے بڑھا دے. بس عرض کر دیا، استاد نے بڑھا دیا. اماں جان سے کہا بڑھا دیا. کہا ٹھیک. کہا بیٹا میں روزانہ محنت کرتی تو 2 آدمی کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا. اب میں ذرا محنت کر لوں گی، رات اور دن دونوں کام کروں گی، تمہاری دستار کا انتظام ہو جائے گا. محنت کی مانے اور 2 ہفتے میں دستار کا انتظام ہو گیا. تب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ دستار باندھی گئی. قاری صاحب نے فرمایا دستار کی یہ اہمیت، یہ قیمت ہے. وہ جانتے تھے. شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھو کہ دستار کی اہمیت کیا ہے. ہم لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں. اس لیے بھائیوں تمہارے دستار سر پر باندھی گئی ہے. اتنے بڑے بڑے علماء نے تمہارے خود پر اعتماد کیا ہے. اب تم دین کے نمائندے ہو، جہاں بھی رہنا یہ خیال کر لینا کہ میرے سینے میں قرآن ہے. نہ غلط جگہ بیٹھوں گا، نہ غلط آدمی کے ساتھ رہوں گا، نہ کوئی غلط کام میں کروں گا. اللہ میری رہنمائی فرمائے. اور آپ لوگ یہ دعا کرتے رہیے گا ہم صحیح رہیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.